صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی دیکھنے کے لیے، یاد الہی کے سابقہ تمام پروگرامز دیکھنے کے لیے، بالخصوص وظائف دیکھنے، سننے، جاننے اور پڑھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل یاد الہی یعنی YAADESPACE یوٹیوب چینل یاد الہی کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے، کمنٹس بھی کیجئے، تاکہ یاد الہی کے مختلف پروگرامز اور وظائف سے آپ مکمل رہنمائی حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج شہید جنگ یمامہ، تحفظ ختم نبوت کے ایک عظیم شہید سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی ہیں، ان کے تذکارے پاک ہوں گے۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا خاص وظیفہ جسمانی درد کا روحانی علاج۔ اکثر ہمارے لسنرز، ویورز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جسم میں درد ہو تو اس کے لیے کیا پڑھا جائے۔ تو جسمانی درد کا یہ نبوی روحانی علاج ہے، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اور سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کے جسم کے جس حصے میں بھی درد ہو وہ وہاں پر ہاتھ رکھے اور 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ جس شخص کو جسم کے جس حصے میں درد ہو وہاں ہاتھ رکھے اور 3 بار پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور پھر 7 بار یہ دعا پڑھے اور دعا پڑھ کر دم کر دے، انشاءاللہ جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ یہ سنن ابن ماجہ اور سنن ابن ماجہ کی کتاب الطب کی حدیث مبارکہ ہے 3522۔ دعا کیا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی؟ 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ پڑھیں گے، اپنا ہاتھ درد والی جگہ پر رکھ کر اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، من شر ما اجد واحاذر۔ ترجمہ یوں ہے، میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ چاہتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، اور اس تکلیف سے جس سے میں گزر رہا ہوں اور ڈر رہا ہوں۔ دوبارہ آپ سماعت فرما لیں۔ سیدنا عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو جسم کے جس حصے میں درد ہو وہ اس درد والے حصے پر وہ شخص اپنا ہاتھ رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، 7 مرتبہ یہ دعا اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر یہ پڑھے، پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ جسم کا درد ختم ہو جائے گا۔ تو ہر قسم کے جسمانی درد کے لیے، سر درد کے لیے، کمر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، جسم کے کسی حصے میں درد ہے، تو بالکل یہ نبوی علاج کیجئے، یہ روحانی علاج کیجئے۔ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اللہ کی مدد بھی اس میں شامل حال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اللہ ہی کی پناہ مانگ رہے ہیں ہم، تو بے شک اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اللہ کی پناہ لینے کا اس میں ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اسماء مبارکہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور پناہ سے انشاءاللہ ہر قسم کے درد سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، بار بار پڑھیے، اپنے اعزاء اقرباء، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے ہمارے کسی بھی مسلمان بھائی، کسی مسلمان بہن، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی
فائدے، نجات اور شفا کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ جی ناظرین سامعین، سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ صحابیت کا بلند مقام، بلند شرف پانے والی ہستی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے، یعنی خاندان قریش سے تعلق رکھنے والی ہستی، پھر مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی، تو اتنے اعزاز انہیں حاصل ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ شرف انہیں عطا فرمائے ہیں۔ اور پھر اسلام جب لائے تو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار میں شامل ہوئے، یعنی سب سے اولین اسلام لانے والوں میں آپ شامل ہیں۔ اور پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام مکہ کے لوگوں تک پہنچایا تو آپ اولین اسلام لانے والوں میں شامل ہوئے اور اسلام پر ثابت قدم رہے، ڈٹ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر موقع پر ساتھ رہے، ہجرت بھی کی، غزوات میں شرکت بھی کی، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر اسلام کی بیعت بھی کی، صلح حدیبیہ میں بیعت رضوان بھی کی، یعنی موت پر بیعت بھی کی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت میں غالباً فتح مکہ کے موقع پر بھی موجود رہے، اور پھر تمام غزوات میں شامل رہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست احادیث مبارکہ سماعت بھی کی، سنی بھی، اور آگے امت مسلمہ تک پہنچائی بھی۔ یہ آپ کی شخصیت کے چند ایک نمایاں پہلو ہیں۔ خاندانی پس منظر کا میں نے ذکر کر دیا، اس میں گرامی آپ کا زید ہے، اور زید بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ بڑے بھائی ہیں، باپ شریک بھائی ہیں، یعنی باپ کی طرف سے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آپ بھائی بنتے ہیں۔ اسی طرح عمر میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے بڑے تھے، اسلام لانے میں بھی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے پہل اختیار کی، پہلے اسلام لائے، اگرچہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی والسابقون الاولون من المہاجرین میں شامل ہیں، اور مورخین نے لکھا کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 40ویں نمبر پر اسلام قبول کیا۔ اور اسی طرح آپ کی کنیت کا ذکر کیا جائے تو دو کنیت جو ہیں وہ ذکر کی جاتی ہیں، ابو ثور یا ابو عبد الرحمن، آپ کے صاحبزادے ہیں عبد الرحمن، ان کی نسبت سے آپ ابو عبد الرحمن کہلاتی ہیں۔ آپ کی رنگت جو ہے وہ سانولی گندمی مائل تھی، اور اسی طرح قد آپ کا کافی لمبا تھا، شجاع تھے، بہادر تھے، جرأت اور بہادری والے تھے، اپنے بھائی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی طرح حق بات کہنے والے تھے، حق پر ڈٹ جانے والے تھے، حق کی خاطر لڑنے والے تھے، غزوات میں جہاد میں تشریف لے جانے والے تھے، نڈر تھے، بے باک تھے، اور اسلام کا پیغام بھی لوگوں تک پہنچانے والے تھے۔ جب اسلام قبول کر لیا تو پھر پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ پھر چاہے کفار مکہ ہوں، چاہے منافقین ہوں، یہود ہوں، حتیٰ کہ ختم نبوت کے منکرین ہوں، سب کے خلاف علم جہاد آپ نے بلند کیا۔ اسی طرح آپ کے والد گرامی، آپ کے والد تو وہی ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، والدہ جو ہیں وہ آپ کی وہ اور ہیں، یعنی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی والدہ اور ہیں، آپ کی والدہ اور ہیں۔ والد کی طرف سے یہ دونوں ہستیاں آپس میں بھائی ہیں، یعنی باپ شریک بھائی۔ اسی طرح آپ کے حوالے سے یہ ملتا ہے کہ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت سے وابستہ ہوئے، اور اکثر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مکہ المکرمہ میں بھی حاضر رہا کرتے، اور پھر جب ہجرت مدینہ طیبہ کا حکم آیا تو اس موقع پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ بھی تھے، اور دیگر چند صحابہ کرام علیہم رضوان بھی تھے، اور تقریباً 20 کے قریب صحابہ کرام علیہم رضوان انہوں نے مدینہ طیبہ کی جانب سب سے پہلے ہجرت فرمائی۔ تو پہلے ہجرت کرنے والوں میں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا زید بن خطاب، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بھائی بھی شامل ہیں۔
پھر مدینہ طیبہ میں جب آئے تو اب مدینہ طیبہ میں رہتے ہوئے جتنی غزوات پیش آئیں ان میں تمام غزوات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت اور رفاقت حاصل رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثار بن کر رہے اور تمام غزوات میں شامل ہوئے، غزوہ بدر میں شامل ہوئے، غزوہ احد میں شامل ہوئے، غزوہ خندق میں شامل ہوئے جسے غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، غزوہ خیبر میں شامل ہوئے، حتیٰ کہ صلح حدیبیہ کا جو موقع تھا اور بیعت رضوان جو درخت کے نیچے بیعت کی گئی، جس کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فتح میں فرماتا ہے 26ویں پارے میں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا کہ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دست مبارکہ پر بیعت کرتے ہیں، جو آپ سے بیعت کرتے ہیں، فرمایا بے شک وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اور اللہ کا دست قدرت ان سب کے اوپر ہے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ تو جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب، نمائندے، سفیر، ایمبیسیڈر بن کر مکہ المکرمہ گئے کہ ہم عمرے کے لیے آئے ہیں، ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، تو کفار مکہ نے کہا کہ آپ طواف کر لیجئے، آپ عمرہ کر لیجئے، آپ کو اجازت ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر صحابہ کرام مسلمانوں کے لیے اس سال عمرے کی اجازت نہیں ہے، اگلے سال عمرہ کر لیں۔ تو اس موقع پر کفار مکہ کی طرف سے یہ افواہ، یہ جھوٹی خبر اڑائی گئی، پھیلائی گئی کہ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آپ شہید نہیں کیے گئے، لیکن چونکہ ظاہری یہی معاملہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان جو آپ کے ساتھ صلح اس موقع پر موجود تھے، عمرہ کی تیاری کے لیے حدیبیہ کے مقام پر موجود تھے، تو وہاں پر ان سے موت پر بیعت لی۔ ان صحابہ کرام جنہوں نے موت پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، چونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام تشریف لائے تو جنگ کی تیاری اور جنگ کے ارادے سے نہیں تھے، تو کوئی خاص جنگی اسلحہ بھی پاس نہیں تھا سوائے چند ایک جو سفر میں اپنی حفاظت کے لیے لوگ تلوار یا اسلحہ رکھتے ہیں، اس کے سوا کوئی جنگی تیاری نہیں تھی، کوئی جنگی ساز و سامان ساتھ نہیں تھا، صرف عمرے کا ارادہ تھا۔ تو اب جب سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ خبر پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے موت پر بیعت لی کہ اگرچہ ہم جہاد اور قتال اور جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، لیکن اگر اب جنگ کرنا پڑی، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے لیے لڑنا پڑا، اسلام کے لیے لڑنا پڑا، تو پھر ہم ضرور لڑیں گے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر بیعت کی۔ ان صحابہ کرام علیہم رضوان میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، اور دیگر تقریباً 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان شامل ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے لیے فرمایا، آخر میں جو اپنا دست مبارکہ رکھا، فرمایا ہذہ ید عثمان، فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اپنے دست مبارکہ کو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا ہاتھ فرمایا، صحیح بخاری میں موجود، اور اللہ رب العزت نے اسی دست مبارکہ کو اپنا دست کاملہ فرما دیا، دست قدرت فرما دیا کہ سب سے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو یوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاتھوں کو، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرما رہے ہیں، اور اللہ رب العزت اس ہاتھ کو اپنا دست قدرت فرما رہا ہے جیسا کہ اللہ کی شان کے لائق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ظاہری جسم سے پاک ہے، ہماری طرح اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ جسم نہیں ہے کہ ہاتھ ہوں، بازو ہوں، آنکھیں ہوں، کان ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسم سے پاک ہے، دست قدرت ہم کہہ سکتے ہیں جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ بہرحال اس موقع پر بھی سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ نے بھی موت پر بیعت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارکہ پر۔
ہر موقع پر ساتھ رہے، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا زیادہ جان نثاری کا جذبہ تھا۔ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ شیوا تھا، آپ کا بھی یہ شعار تھا، آپ کا بھی یہی طریقہ تھا۔ اور غزوہ احد میں جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی میدان احد میں نکل رہے ہیں جہاد کے لیے، قتال کے لیے، کفار کا قلع کما کرنے کے لیے، تو سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ کے بھائی وہ بھی غزوہ احد میں موجود ہیں۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے زرہ جو ہے وہ اپنے بھائی سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ اے میرے بھائی، میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ میری یہ زرہ یہ آپ پہن لو۔ لوہے کا لباس جو ہوتا تھا، کاری تلوار کے، نیزے کے زخموں، جو کاری زخم ہوتے ہیں ان سے بچنے کے لیے، تو پہلے تو سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ زرہ پہن لی، اور پھر بعد میں آپ کے ذہن میں ایک خیال آیا تو آپ نے وہ زرہ اتار دی۔ وہ خیال بھی جرأت اور بہادری کا تھا۔ زرہ پہننا منع نہیں تھا، بالکل اپنی جان لڑتے ہوئے بھی، یہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان کا جذبہ جہاد تھا اور شوق شہادت تھا کہ انہیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ تو بہرحال ہر مسلمان کی جان قیمتی ہے، اور جان کی حفاظت یہ بھی بندہ مومن کی ذمہ داری ہے عام حالات میں بھی۔ تو زرہ پہنی جا سکتی ہے، کہیں منع نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ کو جتنا کفار کے جو وار ہیں ان سے بچایا جا سکے، تاکہ کفار کو زیادہ سے زیادہ واصل جہنم کیا جا سکے۔ تو بندہ مومن کی اہمیت کفار کے مقابلے میں کروڑہ گنا بڑھ کر ہے، تقابل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب آپ نے پہلے تو وہ زرہ پہن لی، پھر جب آپ کو خیال آیا تو آپ نے وہ زرہ اتاری اور اپنے بھائی سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دے دی، اور ان سے پوچھا، انہیں دے دی تو انہوں نے پوچھا، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے بھائی اب کیا ہوا، آپ نے مجھے یہ واپس کیوں کر دی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے لیے مرتبہ شہادت پسند کرتے ہیں، تو مجھے بھی مرتبہ شہادت پانے کا شوق ہے۔ یعنی آپ نے اپنی زرہ مجھے دے دی اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شہادت ہو۔ جب زرہ نہیں ہوگی تو ظاہری بات ہے زخم زیادہ لگنے کے چانسز ہوتے ہیں ظاہری طور پر، اگرچہ صحابہ کرام علیہ رضوان کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، اور اسی لیے تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی زرہ اپنے بھائی کو دے دی۔ اور ایثار ایسا تھا، محبت ایسی تھی کہ صحابہ کرام علیہ رضوان جو حقیقی بھائی نہیں بھی تھے، مواخات میں، اخوت میں، بھائی چارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پرو دیا، وہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، تو وہ اسلامی اخوت بھی تھی اور حقیقت میں بھی بھائی تھے۔ تو اپنے بھائی کا خیال رکھتے ہوئے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے انہیں دی، اپنے لیے شہادت کا مقام چاہتے تھے، تو سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ واپس کر دی کہ آپ اپنے لیے شہادت کا رتبہ چاہتے ہیں تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، اس لیے مجھے زرہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو غزوہ احد میں سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ یہ زرہ کے بغیر لڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بلند قامت عطا فرمائی تھی، یعنی قد ان کا لمبا تھا، تو بہت آسانی کے ساتھ یہ کفار کی طرف پر جھپٹ پڑتے تھے۔ بہرحال یوں مختلف غزوات میں شریک رہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احادیث مبارکہ بھی سماعت کرتے اور دیگر صحابہ کرام تک پہنچائیں، تابعین اعظام تک پہنچائیں۔ یہ بھی آپ کا مقام و مرتبہ یعنی راویان حدیث میں بھی شامل ہیں، اگرچہ حدیث مبارکہ کم آپ نے روایت کی۔ شوق شہادت کے حوالے سے غزوہ احد کا یہ مارکہ یہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح شوق شہادت، صحابہ کرام علیہ رضوان کیسے اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کرنا چاہتے تھے اور شہادت کا مقام پانا چاہتے تھے۔ معاذ اللہ ڈرنے والے نہیں تھے، لڑنے والے تھے، سینہ سپر ہو کر لڑنے والے تھے، جرأت اور بہادری اور شجاعت دکھانے والے تھے، ہر میدان میں آگے سے آگے ہوتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے، اسلام پر اپنی جانیں نشاور کرنے والے، اسلام اور مسلمانوں کے دفاع کی خاطر اپنی جانیں قربان کرنے والے یہ صحابہ کرام
ایک غزوہ احد میں آپ کے شوق شہادت کا یہ واقعہ زرہ واپس کر دینا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، ظاہری طور پر دنیا سے پردہ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے خلیفہ راشد بنے، خلیفۃ الرسول، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ نائب۔ تو پھر اس موقع پر کئی چیلنجز درپیش تھے۔ ایک چیلنج وہ تھا، کئی مار کے درپیش تھے، کئی فتنے نمودار ہو چکے تھے۔ ایک مارکہ وہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو متعین فرمایا تھا لشکر کا سپہ سالار بنا کر۔ ابھی وہ مدینہ طیبہ سے چلے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارکہ ہوا تو واپس آ گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسی لشکر کو انہی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا۔ اگرچہ چند صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ نوجوان ہیں، کوئی عمر رسیدہ تجربہ کار لشکر سپہ سالار مقرر فرمائیں، تو فرمایا جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سپہ سالار مقرر فرمایا ہے میں انہیں ہی سپہ سالار مقرر کروں گا، میں کوئی تبدیلی اپنی خواہش سے نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ان کے خلاف جہاد کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو زکوٰۃ دیتے تھے، اب ظاہری زمانہ مبارکہ میں اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا زمانہ مبارکہ ہے تا قیامت، حتیٰ کہ قیامت کے بعد بھی آپ ہی کی شان کریمی دکھائی جانے والی ہے، روز محشر بھی۔ بہرحال جب ظاہری طور پر پردہ فرمایا تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ کے منکرین سے فرمایا، لوگ صحابہ کرام کو بھیجا ان کے خلاف جہاد کے لیے کہ پہلے انہیں سمجھاؤ کہ تم جتنی زکوٰۃ، اگر تم اونٹ کی رسی بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں زکوٰۃ میں دیتے تھے تو ابو بکر وہ بھی معاف نہیں کرے گا، اسی طرح لے گا جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں تم دیتے تھے، نہیں تو پھر تمہارے خلاف جہاد کیا جائے گا۔ چونکہ توحید اور رسالت کی گواہی، پھر اس کے بعد نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، یہ ارکان اسلام ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں اور ضروریات دین میں سے ہیں۔ اگر کوئی انہی کا انکار کر دے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہتا۔ تو اب زکوٰۃ کے منکرین ان میں سے اکثر نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ اسلام لائے، انہوں نے دوبارہ رجوع کیا، توبہ کی۔ جنہوں نے انکار کیا ان کے خلاف جہاد ہوا۔ اسی طرح مرتدین جو دور دراز کے علاقوں کے لوگ تھے اور جو 9-10 ہجری آخری ہجری میں اسلام لائے تھے، نو مسلم، ان میں سے اکثر ایسے بھی تھے قبائل دور دراز کے عرب کے قبائل کہ جنہوں نے صرف ظاہری طور پر اسلام اس نیت سے قبول کیا تھا کہ مسلمان ہم پر حملہ آور نہ ہوں اور ہمیں مال غنیمت میں سے بھی حصہ مل جائے، دیگر عطیات جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرماتے تھے وہ مل جائیں۔ تو اس لیے ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اسلام سے انکار کر دیا، ارتداد کے شکار ہوئے، یعنی مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ اب جو مرتد ہے اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہے، اسلامی ریاست اور جو قاضی القضاء، چیف جسٹس، عدالتیں جو ہیں، قضاء کا محکمہ جو ہے، جوڈیشری، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر مرتد جو ہیں ان کا قلع کما کریں۔ مرتد جو ہے اس کے وہ واجب القتل ہے۔ اسلامی ریاست اور قضاء کے محکمے کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان مرتدین کے لیے بھی یہی تھا کہ دوبارہ توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو اور اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تمہیں معافی ہے، لیکن اگر تم اسلام سے منہ موڑتے ہو تو پھر تمہارے لیے تمہارے ساتھ قتال ہوگا۔ تو اسی طرح کئی قبائل دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے، کئی لوگوں نے منہ موڑ دیا تو انہیں قتل کیا گیا۔ چوتھا فتنہ اور جو سب سے بڑا فتنہ تھا وہ ختم نبوت کے منکرین کا فتنہ تھا، جیسے طلیحہ یا طلیحہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے دعویٰ کیا، مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، سجاع نامی عورت نے دعویٰ کیا۔ تو اب سجاع اور طلیحہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دوبارہ اسلام قبول کر لیا، توبہ کی، اور اسود عنسی پھر اپنے انجام کو پہنچا۔ اسی طرح
طلیحہ جب تک اس نے اسلام قبول نہیں کیا، اس کے خلاف جہاد ہوا ہے، اس دوران اس نے رجوع کیا، توبہ کی اور اسلام میں داخل ہوا۔ چوتھا جو تھا مسیلمہ کذاب، یہ سب سے بڑا فتنہ تھا۔ اس نے چونکہ یہ بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا اور اپنے قبیلے کے ساتھ 9 یا 10 ہجری میں مدینہ طیبہ آیا تھا، سواریوں کی حفاظت کے لیے مدینہ طیبہ سے باہر رکا رہا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سارے قبیلے کے لیے، اس کے لیے بھی تحائف عطا فرمائے، اور اس نے واپس جا کر نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، بنو حنیفہ اور دیگر قبائل کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ تو 40,000 لوگ جنگ کے لیے، 40 سے 60,000، بعض روایت میں 40,000، 30 یا 40,000 کا ذکر ملتا ہے، بعد میں 60,000 کا ذکر ملتا ہے، جو لوگ اس کے ساتھ جنگ کے لیے شامل ہوئے، مرد، باقی عورتیں، بچے، بوڑھے اور دیگر، یہاں تک ملتا ہے کہ تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ اس دور میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری حیات مبارکہ میں اور ظاہری حیات مبارکہ کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں ہزاروں، لاکھوں، 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ اور اس کے قبیلے کے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، لیکن قریش کے سچے نبی کی بجائے ہمیں اپنے قبیلے بنو حنیفہ کا جھوٹا نبی جو ہے وہ زیادہ پسند ہے۔ یعنی قبائلی عصبیت، حکمرانی اور ریاست اور بادشاہت اور ظاہری جاہ و منصب، عہدے منصب، ظاہری مال و دولت اور ظاہری حکمرانی چاہنے کے لیے یہ ساری پلاننگ کی گئی۔ اسی لیے مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خط لکھا تھا تو اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ مجھے آدھی ریاست دے دیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے عطا فرماتا ہے، تمہیں اس میں سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علمی اور عملی طور پر اس کا رد بھی فرمایا تھا، سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی بھیجا تھا۔ اور پہلا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ بھئی توبہ کرو، اسلام کو قبول کر لو، گمراہی سے بچ جاؤ۔ اگر کوئی گمراہی سے نہ بچنا چاہے تو پھر دوسرا معاملہ یہ ہوتا ہے جو مرتدین ہوں ان کے لیے پھر اسلامی ریاست کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے۔ تو پھر وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قتال فرمایا، جہاد فرمایا۔ 12 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں 12,000 صحابہ کرام علیہم رضوان، سب سے پہلے سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ، یہ ان کا لشکر روانہ ہوا یمامہ کی جانب۔ یہ مسیلمہ کذاب جو ہے نجد کا علاقہ جو یمامہ ہے، یہاں اس علاقے میں اس کا قبیلہ آباد تھا، یہاں کا رہنے والا تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا اور وہاں پر یہ مسلمانوں کو تکالیف پہنچاتا تھا، ان سے اپنی جھوٹی نبوت اور رسالت کی تصدیق چاہتا تھا، اور جو نہیں مانتا تھا ان کو اذیتیں دیتا، قید کرواتا، شہید کروا دیتا۔ تو اب یہ فتنہ بہت بڑھ رہا تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کو جڑ سے اکھیڑنے کے لیے پہلے سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا، پھر ان کے بعد سیدنا شرحبیل رضی اللہ عنہ، جنہیں شرجیل رضی اللہ عنہ بھی کہتے ہیں، شرحبیل بن حسنہ، ان کو بھیجا۔ اور اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے ہیں، باپ اسلام کا اتنا بڑا دشمن، مسلمانوں کا اتنا بڑا دشمن، اور کفر پر مرا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیٹے کو ہدایت عطا فرمائی، اور انہوں نے سیدنا اکرمہ رضی اللہ عنہ نے صحابیت کا عظیم شرف پایا اور غزوات میں شامل رہے، بالخصوص غزوہ یہ جنگ یمامہ میں شامل ہوئے، سپہ سالار بنے پہلے لشکر کے، دوسرے لشکر کے سیدنا شرحبیل یہ سپہ سالار بنے۔ پھر تیسرا لشکر روانہ فرمایا جو سب سے بڑا تھا، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پھر سبھی لشکروں کا سپہ سالار بنایا۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پہنچے۔ اس موقع پر مہاجرین کا جو علم تھا، جھنڈا جو تھا، وہ سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھا۔ اب ان کے شوق شہادت کا ذکر ہو رہا تھا، تو جو منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد ہوا تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 12 ہجری ہی میں زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف بھی جہاد کیا، قتال کیا۔ اس موقع پر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر کا سپہ سالار مقرر کرنا چاہا، تو آپ نے معذرت کر لی
اور معذرت کرنے کی وجہ بھی عرض کی، کہا کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری عہد مبارکہ میں بھی شہادت کا متمنی تھا، شہادت چاہتا تھا، اب بھی میری طلب شہادت ہی ہے، میں چاہتا ہوں میں شہید ہو جاؤں، اور اگر آپ مجھے لشکر کا سپہ سالار بنائیں گے تو پھر لشکر کا سپہ سالار جو ہے اس نے پورے لشکر کو سنبھالنا ہوتا ہے، وہ سب سے آگے رہ کر تو نہیں لڑ سکتا، وہ لشکر کے مرکز میں رہتا ہے، ہر ایک پر نظر بھی رکھتا ہے، ہر ایک کو حکم بھی دیتا ہے اور ان کو خطاب بھی کرتا ہے، ان کا جوش جذبہ بھی ابھارتا ہے، اور آگے بھی ہو تو باقی مجاہدین اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پہ لشکر کا سپہ سالار جو ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، وہ سب سے سامنے جا کر نہیں لڑ سکتا، اس نے سب کو گائیڈ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، آپ نے عرض کیا کہ میں لشکر کا سپہ سالار نہیں بن سکتا، کیونکہ سپہ سالار کے لیے مناسب نہیں ہوتا کہ وہ خود آگے بڑھ کر لڑے، کیونکہ اسے لشکر کی مکمل کمان سنبھالنی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ مجھے لشکر کا سپہ سالار نہ بنائیں بلکہ عام مجاہد کی طرح بھیجیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ درخواست قبول فرمائی، اور یہ ایک عام مجاہد کے طور پر منکرین زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا انکار کرنے والے ہیں، ان کا قتال، ان کو پہلے اسلام کا پیغام دیا جائے گا، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ، اسلام کا پیغام دیا جائے گا۔ اگرچہ یہ آیت مبارکہ تمام ایمان والوں کے لیے ہے کہ اسلام پر پورے کاربند ہو جاؤ، لیکن بہرحال جو اسلام سے پھر جائیں، زکوٰۃ کا ہی اگر انکار کر دیا تو وہ بھی اسلام سے نکل گئے۔ اب یا تو وہ اسلام میں داخل ہو جائیں، توبہ کریں، رجوع کریں اور زکوٰۃ دینے والے بن جائیں تو ٹھیک، ورنہ اگر اب بھی وہ انکار کرتے ہیں تو اب ان کا قلع کما کیا جائے گا۔ تو یہ 12 ہجری میں ان کی طرف بھی جو صحابہ کرام تابعین اعظام جو جہاد کے لیے تشریف لے گئے، ان میں سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اب مسیلمہ کذاب کے خلاف جو 12 ہجری ربیع الاول میں جہاد ہوا، جنگ یمامہ ہوئی، اس میں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سپہ سالاری میں سبھی صحابہ کرام تقریباً 12,000 بدری، غیر بدری، تابعین اعظام، یہ سبھی شامل ہیں۔ تو ایک موقع ایسا آیا، جنگ میں بعض اوقات دشمن کی پیش قدمی زیادہ ہو جاتی ہے، بعض اوقات ان کا پلہ بھاری ہو جاتا ہے، یہ ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو جب بظاہر تھوڑی سی دشمن نے پیش قدمی کی تو صحابہ کرام تابعین اعظام علیہم رضوان، مسلمانوں کی فوج میں ہلچل مچی، تو اس موقع پر سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ، چونکہ مہاجرین کی طرف سے یہ آگے تھے اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، تو انہوں نے مختصر سا خطبہ بھی ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، ہمیں آگے سے آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے بارے میں کہا کہ میں اب مزید بات نہیں کروں گا، میں اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک اس فوج کو، منکرین ختم نبوت کو شکست نہ دے لوں یا خود شہید نہ ہو جاؤں۔ بس یہ فرمایا تو آگے سے آگے بڑھتے گئے، دشمنوں کی صفیں چیرتے ہوئے منکرین ختم نبوت کا قلع کما کرتے گئے، انہیں واصل جہنم کرتے گئے۔ بالآخر اسی دوران آپ نے شہادت کا مقام پایا، اور اس جنگ یمامہ میں سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مسیلمہ کذاب کے ایک خاص آدمی رجال بن عنفو، اس مرتد سے بھی آپ کا سامنا ہوا، تو آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم تو دین اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو چکا ہے، مگر میں تجھے دین اسلام کی دعوت دیتا ہوں کہ تیرے لیے اسی میں عزت اور شرافت ہے، اور ظاہری طور پر بھی جب تجھے مال و دولت میں بھی تیرا اضافہ ہو جائے گا، مگر اس بدبخت جو مسلمہ کذاب کا یوں سمجھیے دست راست تھا، اس کے مشیروں میں شامل تھا اور مرتد تھا، اسلام سے منہ موڑنے والوں میں شامل تھا، ختم نبوت کا انکار کرنے والوں میں شامل تھا، مسلمہ کذاب کا ساتھ دینے والوں میں شامل تھا، اس کی جھوٹی نبوت کا اقرار کرنے والوں میں شامل تھا، تو اس بدبخت نے اسلام کی دعوت قبول نہ کی۔ تو پھر آپ نے سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خود اس پر وار کیے، اور آپ ہی کے ہاتھوں سے یہ واصل جہنم ہوا۔ بہرحال سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ تمام غزوات میں بڑی بے جگری سے لڑے، نڈر ہو کر لڑے، بہادری سے لڑے۔ اس جنگ میں بھی آپ ایسے جرأت اور بہادری سے لڑے
کہ بالآخر آپ نے شہادت پائی اور مسلمانوں کو، اسلام کو اور ختم نبوت کے محافظین کو، مجاہدین ختم نبوت کو، صحابہ کرام تابعین اعظام علیہم الرضوان کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی ختم نبوت، سچی ختم رسالت پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے نوازا۔ 1200 صحابہ کرام علیہم الرضوان اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے کچھ نے 360 کا لکھا کہ 360 صحابہ کرام حافظ اور قاری تھے قرآن مجید فرقان حمید، جنہیں زبانی یاد تھا، کچھ نے 700 کا ذکر کیا۔ تو 1200 صحابہ کرام علیہم الرضوان اور تابعین اعظام علیہم الرضوان اس جنگ یمامہ میں شہید ہوئے۔ آپ نے بھی شہادت کا مقام پایا، اور 21,000 منکرین ختم نبوت، مرتدین، اسلام سے پھر جانے والے، ختم نبوت کے انکار کرنے والے، وہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام علیہم الرضوان کے ہاتھوں سے واصل جہنم ہوئے، جہنم رسید ہوئے، اور اپنے انجام بد کو اس دنیا میں بھی پہنچے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اپنا انجام بد پا لیں گے۔ سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑے خوش اخلاق، خوش گفتار، خوش کردار تھے۔ اسی طرح آپ کی انصار صحابی معن بن عدی رضی اللہ عنہ، ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمائی اور آپ کا بھائی بنایا۔ تو سیدنا معن بن عدی رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ کے ساتھ جنگ یمامہ میں شامل تھے، اور ایک ہی دن یعنی اسی دن جب آپ کی شہادت ہوئی، انہوں نے بھی شہادت کا بلند مقام پایا۔ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو آپ کی شہادت کی خبر ملی تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پر رقت طاری ہو گئی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی پر رحم فرمائے۔ میرے بھائی مجھ سے 2 باتوں میں آگے بڑھ گئے، ایک یہ کہ مجھ سے پہلے اسلام لائے، اور دوسرا یہ کہ مجھ سے پہلے شہید ہو گئے۔ شہادت کی اپنی خبر بھی دے رہے ہیں کہ مجھ سے پہلے شہید ہو گئے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے جب ہوا چلتی تو فرماتے کہ میں تو اس ہوا سے جب بھی ہوا چلتی ہے زید کی خوشبو پاتا ہوں، اور یہ ہوا جو ہے زید کی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ بہرحال سیدنا زید بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی جنگ یمامہ میں، اور آج کا موجودہ جو شہر ریاض ہے، اسی کے شمال میں جبیلہ نامی بستی کے قریب آپ کا مزار پرانوار، مزار مبارکہ آج بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کی محبت بھی ہمیں عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور ان ہستیوں نے ختم نبوت کے لیے جس طرح جانیں قربان کیں، آج بھی مسلمان جانیں قربان کر رہے ہیں، ان کی قربانیوں کو، ان صحابہ کرام علیہ الرضوان، تابعین اعظام علیہ الرضوان کی قربانیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر ہمیں چلنے والا بنائے، اور ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندی عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا طارق صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے اس کا پیشاب نکل جاتا ہے، کنٹرول نہیں ہوتا، تو نماز کیسے پڑھے وہ بتا دیں۔ جی، ایک تو علاج کروایا جائے، اور جب تک علاج چل رہا ہے مکمل شفا نہیں ہوتی اس وقت تک اس کا طریقہ یہ ہے وہ شرعی معذور ہیں، تو ایک پاک صاف لباس ہو ان کا، وہ ہر نماز کے وقت وہ وضو کریں اور جسم بھی اپنا پاک کریں، وضو کریں، اور وہ لباس پہن کر نماز پڑھ لیں، پھر وہ اتار دیں تاکہ وہ ناپاک نہ ہو، تو ہر نماز کے لیے ایسا معاملہ وہ کر سکتے ہیں۔ محمد شیر صاحب سرگودا سے کہتے ہیں موسی صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام، تمام سننے والوں کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ پروگرام بہت اچھا ہے، روز سنتے ہیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنرز ہیں 208 چک ڈوگراں والا سے افتخار ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، احمد حسین صاحب، غلام حسین صاحب، محمد علی عباس صاحب، چودھری اقبال گجر صاحب، اللہ وسایہ صاحب، کہتے ہیں کہ آپ کا پروگرام سن رہے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا السلام علیکم، 171 چک سے غالباً، پوری ٹیم کو سلام کہا۔ جی وعلیکم السلام۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا پروگرام بہت شوق سے سنتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ ان کا بیٹا ہے 18 ماہ کا، بیٹھتا نہیں، چلتا نہیں، سارا دن سوتا بھی نہیں، بہت پریشان رہتی ہوں، کوئی وظیفہ بتا دیں۔
جی غالباً اس میں بالکل میں وظیفہ بھی عرض کرتا ہوں، کیلشیم کی یا دیگر کسی خوراک کے اجزاء کی کمی ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے آپ کسی بھی جو چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں ان سے رابطہ کریں۔ ہومیوپیتھی میں جو صحیح تجربہ کار سنگل ریمیڈی والے ڈاکٹر ہیں ان سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے فوڈ سپلیمنٹ کی ضرورت ہو، خوراک کے جو اجزاء ہیں کیلشیم اور دیگر اجزاء ان کی کمی کی وجہ سے بھی بعض اوقات معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو کسی بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے، چائلڈ اسپیشلسٹ رجوع کریں اور میڈیسن کے ذریعے علاج بھی کروائیں، وہ بھی ضروری ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنے اس بیٹے کے لیے یا سلامو یہ کثرت سے پڑھیں اور کثرت سے پڑھتے پڑھتے ان پر دم کرتی رہا کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی سلامتی عطا فرمائے گا، صحت عافیت عطا فرمائے گا۔ نور العین صاحبہ ہیں فیصل آباد سے، کہتی ہیں کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی الحمدللہ، اور سلام کہا انہوں نے جی وعلیکم السلام۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، ہم ڈیلی سنتے ہیں۔ جی شکریہ آپ کا۔ انہوں نے کویشچن پوچھا، کہتی ہیں کہ میلاد کے لیے، میلاد پاک کے لیے کچھ پیسے ہم نے جمع کیے تھے اور میلاد پاک کروا لیا ہے، کچھ پیسے بچ گئے ہیں، تو کیا گھر میں استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بہتر یہی ہے کہ وہ پیسے جو بچ گئے ہیں پھر آگے میلاد کے لیے یا کسی نیک کام کے لیے آپ اس کو رکھ لیجئے، گھر میں نہیں استعمال کیے جا سکتے۔ اور اگر بامر مجبوری آپ نے استعمال کر لیے تو پھر جتنے پیسے استعمال کیے ہیں وہ میلاد کے لیے چونکہ تھے تو اسی کے لیے مختص رکھیں ان کو۔ ان کے علاوہ ایک اور لسنر ہیں طیب حسن شاہ تاجہ بیر والا بھوانہ سے، کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا بیان بہت جامع اور مدلل ہے، اور رابطہ کے لیے انہوں نے پوچھا جی آپ پروگرام کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہے ہمارے، یہ کہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں ہو رہی، ڈاکٹرز نے بھی جواب دے دیا ہے، آپ نے وظیفہ بتایا تھا وہ بھی پڑھا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آیا، کوئی اور وظیفہ ہے تو بتا دیں۔ جی اس حوالے سے دو تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ میڈیکلی بھی، طبی لحاظ سے بھی 2 یا 3 سال تک اگر اولاد نہیں ہوتی تو یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں 3-4 سال کے بعد اولاد نہیں ہو رہی تو پھر میاں بیوی دونوں کا چیک اپ ہوتا ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس میں پرابلم ہے، کس کا مسئلہ ہے، پھر اس کا علاج ہوتا ہے، بعض اوقات ایک کا ہوتا ہے یا دونوں کا ہوتا ہے۔ تو اگر پھر بھی معاملہ حل نہیں ہو رہا تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اس حوالے سے جو اسپیشلسٹ ڈاکٹرز ہیں ان سے ملیں اور ساتھ اللہ کو بھی یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہی اولاد سے نوازنے والا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یوں بھی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا اور وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے کہ جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا فرماتا ہے، اور فرماتا ہے جسے چاہتا ہے عقیم بنا دیتا ہے، یعنی بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا نہیں فرماتا۔ تو یہ تو حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن ظاہری طور پر جو وسائل ہیں، جو وسیلے ہیں میڈیسن کے ذریعے، علاج کے ذریعے، وہ بھی اپنائے جا سکتے ہیں، منع نہیں۔ اسی طرح اللہ کو یاد کیا جا سکتا ہے، تو یہ دونوں سنت نبوی ہیں، علاج بھی، دوا بھی اور دعا بھی۔ تو دعا تو یہی ہے، بڑے مجرب ہے، سورۃ الکوثر 111 مرتبہ میاں بیوی دونوں روزانہ پڑھیں، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے بھی لوگ جنہیں 18 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اور ان میں سے ایسے بھی تھے جنہوں نے 17-18 سال بعد دوسری شادی کی تو پہلی بیوی سے اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، دیر ہے، ایک محاورہ اندھیر نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، اللہ پر کامل بھروسہ رکھیں۔ تو یہی وظیفہ ہے، یا ایک وظیفہ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کثرت سے پڑھیں، اس کے شروع اور آخر میں تعاقدات میں درود پاک پڑھیں۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ اے رب تو مجھے اکیلا مت چھوڑ، بے شک تو ہی سب سے بہتر
وارث ہے، مالک ہے ہمارا۔ تو یہ آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا